پاکستان میں اچھی ہیلتھ کیئر کا فیوچر کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ابھی ہیلتھ کے انڈیکیٹرز بھی بہت اچھے نہیں ہیں، بجٹری ایلوکیشنز بھی بہت اچھی نہیں ہیں، اور پروونشل گورنمنٹس کو بہت سپورٹ کی ضرورت ہے ہیلتھ کیئر سسٹمز کو بہتر بنانے میں۔ تو کچھ باتیں ہیں جو پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ ہیلتھ کیئر کے ڈائنامکس دیکھیں آپ پاکستان میں، یہ جو پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پاکستان میں بہت تیزی سے ایکسپینڈ کی ہے، اس کی وجہ سے ہیلتھ سے ایکسکلوژنز بہت بڑی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو $1 سے کم آمدنی پہ رہ رہے ہیں، غربت کی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں، جو بہت بنیادی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سسٹمز کو ایکسیس کرنا اور ان سے بینیفٹ کرنا۔ تو یہ اگر ہم اس مسئلے کے بارے میں ابھی نہیں سوچتے تو یہ مسئلہ بہت بڑھتا جائے گا، اور 5 سالوں کے بعد اور 10 سالوں کے بعد ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا اس کے ساتھ ڈیل کرنا۔ تو صحیح وقت یہ ہے کہ ہم ابھی ارجنٹ بیسس پہ اس کے ساتھ ڈیل کریں، کسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کیا جا سکے تاکہ پرائیویٹ ڈاکٹرز بہت زیادہ مہنگے نہ ہوں اور لوگوں کی ایکسیس میں رہیں، اور کوئی ایک تناسب ہونا چاہیے پبلک سیکٹر کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا۔ پبلک سیکٹر کو ظاہر ہے ہیلتھ میں بہت بڑا رول پرفارم کرنا چاہیے، اور پرائیویٹ سیکٹر کا رول ظاہر چھوٹا ہونا چاہیے، تاکہ جو میجورٹی لوگ ہیں پاکستان کے وہ کسی نہ کسی طرح ڈیپینڈنٹ رہیں گے یا ان کو ضرورت ہے پبلک ہیلتھ سسٹم کی، اور وہ اسی صورت میں استفادہ کر سکتے ہیں جبکہ سرکاری ہاسپٹلز میں علاج کی سہولتیں میسر ہوں۔ جو دوسری اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں جو سسٹمز ہیں، انڈیجینس طریقے ہیں ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنے کے، جس میں حکمت ہے اور حکیم ہیں، ہومیوپیتھس ہیں۔ ہومیوپیتھس اس طرح انڈیجینس تو نہیں ہیں، لیکن وہ ایک آلٹرنیٹیو طریقہ ہے علاج کا۔ پھر مختلف قسم کے لوگ ہیں جو ہڈی جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور کئی اور آلٹرنیٹیو طریقوں سے علاج کرتے ہیں، تو ان کو اس سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ مختلف سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ ابھی بھی جو سرکاری ہاسپٹل ہیں وہ بہت بھی ہم جنرسلی ایسٹیمیٹ کریں تو 20% سے زیادہ لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم نہیں کرتے۔ تو یہ باقی جو 80% ہیں یہ کس کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے؟ یہ ان میں سے کچھ ہیں جو پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن سٹل ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حکیموں کے پاس جاتی ہے، جو آلٹرنیٹیو دیسی طریقوں سے علاج کرنے والوں کے پاس جاتی ہے۔ تو کسی طریقے سے ان کو انٹیگریٹ کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے، اور ان کی سروسز سے افادہ حاصل کیا جائے۔ اس میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ہارمفل طریقوں سے بھی علاج کرتے ہیں، اگر ان کو ریگولیٹ کرنا شروع کیا جائے تو اس کا انسیڈنس بھی کم ہو سکتا ہے۔ اور بہت سارے ملکوں نے یہ جو ٹریڈیشنل میڈیکل سسٹمز ہیں ان کو سکسیسفلی انٹیگریٹ کر کے اپنے ماڈرن میڈیکل سسٹم کے ساتھ ہیلتھ کو ایکسپینڈ کیا ہے، ہیلتھ کو اسٹرینتھن کیا ہے۔ اس میں سری لنکا کی مثال بڑی اہم ہے۔ سری لنکا میں ایک پوری منسٹری ہے جو آیورویدک سسٹم آف میڈیسن کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور پروموٹ کرتی ہے۔ انہوں نے ہربل اینڈ سپائس گارڈنز اگائے ہیں پورے سری لنکا میں۔ لوگ پرائیویٹ ہربل اینڈ سپائس گارڈن بھی اگا سکتے ہیں اور ہربس کے ذریعے اور سپائسز کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ یہ بہت پاپولر طریقہ ہے سری لنکا میں، اور اس کی وجہ سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سیف ڈرنکنگ واٹر کیسے پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، یہ ایک اہم ایشو ہے۔ ہیلتھ انشورنس کی بہت ضرورت ہے پاکستان میں، تو اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ اور ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے کریکلم کو اور ٹیکسٹ بکس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں مختلف صوبائی حکومتوں نے کچھ لیسنز ایڈ کیے ہیں انگلش، اردو اور سوشل سٹڈیز کی ٹیکسٹ بکس میں، جو ہیلتھ ریلیٹڈ لائف سٹائل کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ بہت زیادہ نہیں ہیں ایسے لیسنز،
ان کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں اسکول میں جو ہیلتھ کے ساتھ لنک کی جا سکتی ہیں، ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ لنک کی جا سکتی ہیں. بہت ساری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں جس میں بچوں کو پریکٹیکلی ہیلتھ ریلیٹڈ رویے سکھائے جا سکتے ہیں. اس سے بھی بہت کم ہوگا ہمارا ڈیزیز برڈن. اور دوسرے ملکوں میں جہاں پہ ہیلتھ سٹینڈرڈز بہت اچھے ہیں، آپ کو شاید یہ جان کے حیرت ہو کہ ہیلتھ ریلیٹڈ لائف سٹائل اسکولوں میں بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، اور ان کی ٹیکسٹ بکس اور کریکولم اس بات پہ توجہ دیتی ہیں کہ بچے نہ صرف خود سیکھیں ہیلتھ ریلیٹڈ لائف سٹائلز بلکہ ان کو پریکٹس کریں. اور پرائیویٹ ہیلتھ کیئر کی ریگولیشن کا میکنزم چاہیے، اور جہاں پر ہیلتھ کے مسائل زیادہ ہیں ان ایریاز میں ہیلتھ ریلیٹڈ فیسلٹیز اور ہیلتھ ریلیٹڈ ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے انتظامات پریورٹی کی بیسس پہ کیے جائیں. کیونکہ امیر علاقوں میں اس طرح مسائل نہیں ہیں ہیلتھ کے، ان کی ایکسیس ہے پرائیویٹ سیکٹر ہیلتھ پرووائڈرز تک. لیکن ایسے لوگ جہاں پہ جن کے پاس بہت کم سہولتیں ہیں، ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں، وہاں پر ڈاکٹرز کو پہنچانا بہت ہی اہم کام ہے. اس کی مثال کیوبا سے لی جا سکتی ہے. کیوبا کا جو میڈیکل سسٹم ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ون آف دی بیسٹ میڈیکل سسٹمز ان دی ورلڈ، کیونکہ کیوبنز نے وہاں پر ڈاکٹرز بہم پہنچائے ہیں جہاں پہ سیریسلی لوگوں کو ہیلتھ کیئر کی ضرورت تھی. تو یہ کچھ اقدامات اگر ہم کریں اور ان کے بارے میں سوچیں، ان پر اور زیادہ ریسرچ کریں اور ایسے طریقے دریافت کرنے کی کوشش کریں جو لوگوں میں ہیلتھ کو بہتر کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس ڈیزیز برڈن کو جس کے ساتھ اب ہم رہ رہے ہیں اس کو ہم گریجولی کم کر سکیں. آف کورس بہت بڑی تبدیلیاں آنا ممکن نہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم کافی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں.